بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل سدھ اوریجنل پر خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ڈھیروں ڈھیر نعمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ تو چلیے چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ادھر ادھر کا جائزہ لیتی رہی، پھر اسے قبرستان سے کافی فاصلے پر ایک روشنی سی محسوس ہوئی۔ وہ ایک بار پھر سہم گئی، یہ وہی روشنی تھی جو اسے دور سے نظر آئی تھی، اور وہ روشنی متحرک تھی۔ ہائے رام، وہ آ گئی، اب کیا کروں، یہاں سے بھاگ کر کہاں جاؤں؟ وہ سوچنے لگی۔ چند گز کے فاصلے پر اسے ایک درخت نظر آیا۔ اس وقت اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ اس درخت پر چڑھ جائے۔ بچپن میں وہ درختوں پر چڑھ کر جامن کھایا کرتی تھی۔ جامن کا ایک درخت تو اس کا پسندیدہ درخت تھا۔ یہ درخت اس گھر کے صحن میں تھا اور وہ اس پر چڑھ کر جامن توڑ لیا کرتی تھی۔ وہ مہارت اس وقت آئی اور وہ تیزی سے چڑھ کر ایک شاخ پر جا بیٹھی۔ متحرک روشنی اندر داخل ہو گئی تھی۔ رتنا کو حیرت ہوئی۔ وہ بنسی راج کے ملازم نہیں تھے، بلکہ بہت سے افراد تھے جو کندھے پر ایک جنازہ اٹھائے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے بڑا سا لیمپ پکڑا ہوا تھا اور وہ روشنی اسی لیمپ کی تھی۔ وہ لوگ آگے بڑھ کر ایک ایسی جگہ چلے گئے جہاں ایک نئی قبر کھدی ہوئی تھی۔ گورکن ان لوگوں کو دیکھ کر بہت فاصلے پر بنی ہوئی جھونپڑی سے باہر آ گیا اور اس نے میت کی تدفین شروع کر دی۔ رتنا خاموشی سے یہ سب منظر دیکھتی رہی۔ اس سے پہلے اس نے کبھی کسی مردے کو دفن کرنے کا منظر نہیں دیکھا تھا۔ وہ ساری چیزوں کا جائزہ لیتی رہی۔ کافی دیر تک وہ لوگ مصروف رہے اور اس کے بعد وہاں سے چلے گئے۔ رتنا کو ایک بار پھر اپنا ماضی یاد آنے لگا۔ بڑی غم کی کہانی تھی اس کی۔ ماں یاد آئی، اس کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات یاد آ گئے۔ وہ وقت یاد آیا جب ماں نے اس کے ہونٹوں کی پیاس بجھانے کے لیے اپنے خون کے قطرے اس کے منہ میں ٹپکائے تھے اور پھر اپنا گوشت اسے کھلایا تھا۔ یہ بڑے درد انگیز لمحات تھے۔ رتنا نہ جانے کب تک ان کے بارے میں سوچتی رہی۔ پھر وہ اس وقت چونکی جب اسے درخت کی اونچی شاخ پر ایک سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا اور پھر اس کے حلق سے ایک تیز چیخ نکل گئی۔ سفید رنگ کی ایک بلی تھی جو درخت کی ایک اونچی شاخ پر بیٹھی اپنی روشن آنکھوں سے اسے گھور رہی تھی۔ اس سے پہلے بلی یہاں موجود نہیں تھی۔ چیخ کی آواز کے ساتھ ہی بلی نے بھی حلق سے تیز گراہٹ نکالی، اس شاخ پر کودی جس پر رتنا موجود تھی۔ رتنا اپنے آپ کو نہ سنبھال سکی اور درخت کی شاخ سے نیچے گر پڑی۔ بلی نے بھی اس کے ساتھ ہی چھلانگ لگائی اور پھر اس کے اوپر سے کودی اور وہاں سے برق رفتاری سے بھاگتی چلی گئی۔ رتنا کے پورے بدن میں سرد لہریں دوڑ رہی تھیں اور وہ خوف سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بلی کہاں سے آئی اور کیا چاہتی تھی۔ درخت سے گرنے کی وجہ سے اس کے بدن کو بھی چوٹ لگی تھی۔ بہت دیر تک وہ خوف و دہشت کے عالم میں پڑی رہی۔ بڑا عجیب و غریب ماحول ہو گیا تھا۔ مردے کو دفن کرنے والے اب واپس جا چکے تھے اور روشنی تک نظر نہیں آ رہی تھی۔ رتنا دیر تک اپنی جگہ پر پڑی رہی، پھر وہ اٹھی اور اندازہ لگانے لگی کہ اس کے بدن کے کسی ایسے حصے کو چوٹ تو نہیں لگی جس کی وجہ سے اٹھنا مشکل ہو جائے، لیکن ایسی کوئی چوٹ نہیں تھی۔ پھر بھی گھٹنوں میں کافی درد ہو رہا تھا۔ ہائے رام، کس مصیبت میں پڑ گئی ہوں میں، اب کیا کروں، کہاں جاؤں؟ ویسے میرا یہ اندازہ تو غلط نکلا کہ وہ لوگ میری تلاش میں آئے تھے۔ وہ تو اپنے کسی مردے کا کریا کرم کرنے آئے تھے، مگر یہ لوگ شمشان گھاٹ میں اپنے مردے کیوں نہیں جلاتے ہیں؟ ایسے زمین میں رکھ کر کیوں چلے جاتے ہیں؟ رتنا کے ذہن میں تجسس جاگ اٹھا۔ بس دوہری شخصیت کی مالک تھی وہ۔ جب بچپن کی معصومیت ذہن میں ابھرتی تو ایک معصوم بچی کے انداز میں سوچتی، اور جب ایک خوفناک اور آدم خور کی حیثیت سے اپنی فطرت میں آتی تو ایسی خوفناک بلا بن جاتی جسے دیکھ کر لوگوں کے کلیجے پھٹ جاتے۔ بہرحال اس وقت بھی وہ تمام تر خوف و دہشت اور تکلیف کے باوجود اس کے ذہن اس خیال ابھرا کہ وہ دیکھے تو صحیح، مسلمان اپنے مردے کس طرح زمین میں رکھ جاتے ہیں، ان کا ہوتا کیا ہے اور یہ اپنے مردے جلاتے کیوں نہیں ہیں؟ حد نظر تک خوفناک سناٹا طاری تھا۔ اگر یہ تجسس اس پر اس طرح غالب نہ ہو جاتا کہ وہ اس مردے کا جائزہ لینے کے لیے اس کے قریب نہ پہنچ جاتی تو یقینی طور پر ایسے ماحول میں انسان کا اپنے ذہن پر قابو رکھنا مشکل ہو جاتا۔ مگر وہ عجیب و غریب فطرت کی مالک تھی۔ وہ اس قبر کے پاس پہنچی جسے وہ لوگ بنا کر گئے تھے۔ مٹی ہٹانے میں سے کوئی دقت نہیں ہو رہی تھی کیونکہ وہ بالکل نرم تھی، اور جو لوگ اس لاش کو دفن کر کے گئے تھے وہ بھی شاید جلدی میں تھے۔ رتنا کے دل میں اب یہ سانس جاڑ پکڑ گیا تھا کہ ذرا اس مردے کو دیکھے۔ وہ قبر کے نزدیک بیٹھی پوری محنت سے مٹی ہٹا رہی تھی۔ جب قبر کا ایک چوتھائی حصہ خالی ہو گیا تو اسے ایک پتھر نظر آیا۔ یہ پتھر قبر کے کناروں پر رکھا ہوا تھا۔ رتنا نے اتنی جگہ بنا لی تھی کہ وہ آسانی سے اس پتھر کو ہٹا سکے۔ چنانچہ اس نے پتھر پر انگلیاں پھنسائیں اور بڑی مشکل سے اسے ہٹایا۔ اسے نیچے سفید کپڑا نظر آ رہا تھا۔ رتنا نے سوچا کہ جھک کر کپڑے کو ہٹائے اور مرنے والے کو دیکھے۔ چنانچہ وہ گھٹنوں کے بل قبر کے سرہانے بیٹھ گئے۔ اس کے لمبے لمبے گھٹاؤں جیسے بال قبر میں لٹک رہے تھے۔ تھوڑا اور نیچے جھک کر اس نے کپڑا اٹھایا اور اچانک ہی اس مردے کی تیز چیخ سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی مردے نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر اس کے بال پکڑ لیے تھے۔ رتنا کے حلق سے ایک دہشت ناک چیخ نکلی اور اس چیخ کے ساتھ ہی مردے کے حلق سے بھی دھاڑنے کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ قبرستان کی پرہول فضا میں ایک دہشت ناک عمل کا آغاز ہو گیا تھا۔ رتنا بہت طاقتور تھی لیکن بالوں کی وجہ سے بے بس ہو گئی تھی۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ماحول اس قدر خوفناک تھا کہ ایک ویران قبرستان میں لیٹا ہوا ایک مردہ کسی کے بال پکڑے تو صورتحال کیا ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ادھر مردہ اس کے بال چھوڑنے کو تیار نہیں تھا اور ادھر رتنا اپنے طور پر طاقت لگا رہی تھی۔ بمشکل تمام وہ تھوڑا سا اوپر اٹھنے پائی تو مردے کی کلائیاں اس کے ہاتھ میں آ گئی اور اس نے پوری قوت سے ان دونوں کلائیوں کو پکڑ لیا۔ پھر اس کے بعد اس نے مردے کو کلائیوں سے پکڑ کر اٹھایا اور قبر کے نزدیک کی زمین پر دے مارا۔ سفید کفن سے مردے کا چہرہ جھانکنے لگا۔ ایک بوڑھی عورت تھی، لمبا چہرہ، مڑی ہوئی ناک، پھٹے پھٹے ہونٹ،
دبلا پتلا بدن، سفید بال، لیکن آنکھیں گہری سرخ بجلی کے بلب کی طرح چمکتی ہوئیں۔ رتنا نے اپنا گھٹنا اس کے سینے پر رکھا اور اس کی گردن دبا لی۔ پھر جب مردے کی گردن بہت زور سے دبی تو اس نے رتنا کے بال چھوڑ دیے۔ رتنا بپری ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، اس نے کئی ٹھوکریں اس کفن پوش مردے کو ماری جو ایک عورت تھی۔ عورت کے حلق سے چیخیں نکلنے لگیں۔ رتنا کو چونکہ بہت زیادہ تکلیف پہنچی تھی اور وہ بے خوف شخصیت تھی، اس لیے اسے اب اس مردے پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ آخرکار بوڑھی عورت نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اس کے حلق سے پھٹی پھٹی آواز نکلی، بس بس رک جا، تو کون ہے؟ تجھے مجھ سے ڈر نہیں لگا؟ کون ہے تو؟ رک جا، دیکھ میں کہتی ہوں رک جا، اس سے پہلے کہ میرے دل میں تیرے لیے انتقام کا جذبہ پیدا ہو، رک جا۔ مجھے اس طرح نہ مار، ایک مردہ وجود کو ٹھوکریں مارنے سے کچھ نہیں ملتا۔ رتنا ہانپ رہی تھی، اس نے دانت پیستے ہوئے بوڑھی عورت کو دیکھا اور بولی، تو نے میرے بال کیوں پکڑے تھے؟ میں بھی ایک مشکل کا شکار تھی، اگر میں تجھے آواز دیتی یہ کہتی کہ مجھے قبر سے نکال تو خوفزدہ ہو کر بھاگ جاتی۔ تیرے بال میں نے صرف اس لیے پکڑے تھے کہ تو رک جا، میری بات سن لے، اگر تجھے تکلیف ہوئی ہو تو میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں، میں مری نہیں ہوں۔ مجھے زندہ اس قبر میں دفن کر دیا گیا تھا، میں اس قبر سے نکلنا چاہتی ہوں، تو مجھے اس قبر سے نکالا ہے، میں تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور جو تکلیف تجھے میرے ہاتھوں پہنچی ہے اس کے لیے تجھ سے معافی چاہتی ہوں۔ آہستہ آہستہ رتنا بھی معتدل ہوتی گئی۔ کچھ لمحے اس نے خاموش رہنے کے بعد کہا، تم نے میرے بال بہت زور سے پکڑے تھے، میں مجبور تھی، تو اگر بھاگ جاتی تو مجھے اسی قبر میں دفن رہنا پڑتا اور وہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے، آخرکار میرا وجود ختم ہو جاتا۔ کون ہو تم؟ مجھے اپنے بارے میں بتاؤ۔ رتنا اب پرسکون ہو گئی تھی۔ میرا نام شردھاوتی ہے، یوں سمجھ لے اگر دنیا میں کسی عورت پر بے انتہا مظالم ہوں تو وہ بھی مجھ سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ اگر پوری کہانی سنانے بیٹھ جاؤں تو کتنا وقت لگ جائے، بات اصل میں یہ ہے، مگر نہیں، چل یہاں سے آگے بڑھ۔ یہ مسلمانوں کا قبرستان ہے، کون جانے کب کوئی بوڑھا عالم ادھر نکل آئے اور ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ آ میرے ساتھ آ۔ رتنا کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن بہرحال وہ اس عورت کے پیچھے چل پڑی۔ اسے بنسی راج کا خطرہ تھا اور وہ سوچ رہی تھی کہ یہاں سے جتنی دور نکل جائے بہتر ہے۔ بنسی راج کے ہر کارے کا ہر گھوڑا اگر سواروں پر نکل گئے تو اس کی تلاش میں دور دور تک بکھر گئے تو ان کا یہاں تک پہنچنا بھی مشکل نہیں ہوگا۔ شردھاوتی خاموشی سے آگے کا سفر کرتی رہی اور رتنا ان بھیانک لمحات کا تصور کرتی رہی جو پیش آئے تھے۔ کرن راج کا خون پینے کے بعد رتنا کے وجود میں وہ ساری قوتیں موجود تھیں جو اسے جسمانی طور پر بے پناہ طاقتور کر دیتی تھی، لیکن بہرحال سینے میں دل وہی تھا جس میں خوف کے سائے رہتے تھے۔ بہرحال کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد بوڑھی عورت ایک جگہ رکی۔ اس نے بہت دور اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیکھ ادھر ویرانوں میں دور تک دیکھ، کوئی نظر آ رہی ہے تجھے؟ رتنا نے اس طرف نگاہیں دوڑائیں تو اسے ایک نہیں کئی روشنیاں جلتی ہوئی نظر آئیں۔ وہ بولی، ہاں میں دیکھ رہی ہوں، وہ میری بستی ہے اور بستی سے دور ایک جھونپڑی بنا رکھی ہے میں نے، اس میں قیام ہے میرا، مگر میں ادھر نہیں جاؤں گی کیونکہ لوگ یہ جانتے ہیں میں یہاں رہتی تھی، اور اب بھی شمشاد خان کو اس بات کا علم ہے کہ میں مر چکی ہوں اور انہوں نے مجھے دفن کرا دیا ہے۔ مگر وہ بے وقوف بوڑھی عورت رکی، پھر ہنسنے لگی، کچھ لمحے خاموش رہ کر بولی، اور اب اسے نہیں مگر نہیں، میرے دشمن تو اس سے بھی بڑے ہیں۔ شردھاوتی نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی اور رتنا یہ سوچ رہی تھی کہ بوڑھی عورت کو لات مار کر یہاں سے نکل جائے، لیکن کہاں، ساری صورتیں اپنی جگہ، اس لیے اپنے لیے کوئی ٹھکانہ نظر نہیں آتا تھا۔ ایسی صورت میں اگر بوڑھی عورت اس کے لیے سہارا بن جائے تو اس کے لیے نقصان نہیں تھا بلکہ فائدہ تھا۔ چنانچہ رتنا خاموش ہوگی۔ اچانک ہی بوڑھی واپس پلٹی اور بولی، یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک باغ ہے، اس باغ میں ہری سنگھ رہتا ہے اور ہری سنگھ پر میں نے کچھ احسانات کیے تھے، وہ ضرور ہمیں اپنے درمیان جگہ دے گا اور ہمارا ساتھ بھی دے گا۔ ہری سنگھ اس باغ میں مالی کی حیثیت سے کام کرتا تھا۔ ارے یہ ٹھیک ہے، اس کا تو مجھے پہلے خیال ہی نہیں آیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہری سنگھ یہ نہیں جانتا کہ میں شردھاوتی ہوں، وہ بس مجھے ماں جی کہتا ہے۔ واہ رے واہ، یہ سمجھ لو زندگی کا راستہ مل گیا، اور جب کسی کو کوئی نقصان پہنچنا ہوتا ہے تو اس طرح راستے بن جاتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، آ جا۔ پھر جب شردھاوتی اس باغ تک پہنچی جس کے درختوں پر لگے ہوئے آموں کی مہک دور دور تک پھیل رہی تھی تو صبح کے اجالے پھوٹ رہے تھے۔ رتنا چلتے چلتے تھک گئی تھی۔ صبح کی روشنی میں باغ کا مالی سیٹیاں بجا بجا کر پرندوں کو اڑا رہا تھا۔ درختوں کی چوٹیوں پر مختلف قسم کے حسین پرندے صبح کے آغاز کی خوشیاں منا رہے تھے۔ اچانک ایک مردانہ آواز ابھری، او ہو کون ہے؟ خبردار آموں کو ہاتھ مت لگانا۔ اور پھر رتنا نے ایک بانکے نوجوان کو دیکھا، لمبا ترنگا جسم، نوکیلی مونچھیں، لیکن چہرے پر معصومیت کی پرچھائیں۔ ڈنڈا ہاتھ میں لیے اسی طرف آ رہا تھا۔ شردھاوتی سے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ دن کی روشنی میں اس بوڑھی چڑیل کا چہرہ اور نمایاں ہو گیا تھا، مگر اس کی آنکھوں کی سرخی اب سفیدی میں بدل چکی تھی۔ مالی تھوڑا سا آگے آیا اور پھر ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا، پھر زور سے چیخا، ارے اماں تو آ گئی، اور اس کے پاس دوڑتا ہوا ان کے قریب پہنچ گیا۔ اس کی نگاہیں اس بوڑھی عورت کا جائزہ لے رہی تھیں۔ آپ کی تو بڑے عرصے کے لیے چلی گئی تھی اماں، تجھے پتا ہے میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں، یاد ہی کرتا رہا تجھے، پھر میں نے سوچا تو میری سگی ماں تو ہے نہیں، سگی ماں ہوتی تو اس طرح چھوڑ کر نہ جاتی۔ بوڑھی عورت ہنسی، پھر آہستہ سے بولی، اور تو مجھے برا ہی جانے ہیرا، کتنی بار کہا ہے اماں میرا نام ہیرا نہیں ہے، تیرا نام کچھ بھی ہے، پر جب میں نے تجھے ہیرا کہہ دیا تو تیرا نام ہیرا ہی ہے، کیونکہ تو ہیرو کی طرح چمکدار دل کا مالک ہے۔ یہ کون ہے اماں؟ نواسی ہے میری، اسی کے لیے تو اتنی بار دیر گزری تھی۔ شردھاوتی نے فوراً کہا، اچھا اب آج جھونپڑے میں چل، میں تیرے لیے کھانے پینے کی چیزیں لے کر آتا ہوں۔ مالی کا جھونپڑا بے مثال تھا، بہت کشادہ اور بڑا وسیع گھاس پھوس کا بنا ہوا تھا، اتنا اچھا کہ رہنے میں مزہ آ جائے۔
باہر چوڑا برآمدہ، اس کے بعد لمبا چوڑا ہاتھ تھا جس میں بکریاں بندھی ہوئی تھی۔ ہیرا انہیں چھوڑ کر چلا گیا تو شیرداوتی نے رتنا سے کہا، دیکھ لیا تو نے، چل اب آرام سے آ جا اور منہ ہاتھ وغیرہ دھو لے، تو بڑی سندر ہے، میں نے پہلے تجھ پر غور ہی نہیں کیا تھا۔ بالکل میری طرح، میری جوانی بھی بالکل تیرے جیسی تھی، جا منہ ہاتھ دھو لے، بیٹھ جا، ہیرا کھانے کے لیے لاتا ہوگا۔ رتنا نے برآمدے میں آ کر پانی کے برتنوں سے پانی نکالا، خوب منہ ہاتھ دھویا، باس سمیٹے اور اس کے بعد برآمدے میں ہی ایک تخت پر بیٹھ گئی۔ آنکھیں نیند سے جھکی جا رہی تھی مگر بھوک بھی لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد شیرداوتی خود بھی باہر آ گئی۔ اس نے رتنا کو دیکھا، پرخیال انداز میں دیکھتی رہی، پھر اس کے ہونٹوں پر ایک مکروہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ نہ جانے وہ رتنا کے بارے میں کیا سوچ رہی تھی۔ ہیرا کو واپس آنے میں کافی دیر لگی تھی اور اب سورج بلند ہونے لگا تھا۔ ہیرا واپس آیا تو اس کے پاس کھانے پینے کا کافی سامان تھا۔ ارے تو نے کچھ زیادہ ہی تکلف کر ڈالی، شیرداوتی بولی۔ اماں تو آئی ہے، تیرے ساتھ تیری نواسی بھی ہے، اب تیرا بیٹا اتنی بھی خدمت نہیں کر سکتا تیری، چلو تم دونوں کھانا کھاؤ، تیرا نام کیا ہے ری؟ ہیرا نے براہ راست رتنا سے پوچھا۔ رتنا بولی اور پوٹلی کھولنے لگی۔ تینوں نے خوب کھانا کھایا۔ اس کے بعد شیرداوتی بولی، جا رتنا تو اندر جا کر سو جا، میں تیرے ہیرا سے باتیں کروں گی، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ اماں تو تھوڑی دیر بیٹھ، میں ذرا باغ کا چکر لگا کر آتا ہوں۔ رتنا تو اندر جا کر سو گئی تھی، شیرداوتی باہر ہی بیٹھی رہی۔ پھر اس وقت خوب دن چڑھ چکا تھا جب رتنا کی آنکھ کھلی، وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جب وہ باہر آئی تو شیرداوتی تخت پر لیٹی ہوئی تھی، جاگ رہی تھی۔ رتنا کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی اور مسکرا کر بولی، صبح ہو گئی تیری؟ میں بہت دیر تک سوئی ہوں نا نانی جی، رتنا نے کہا۔ شیرداوتی خوب ہنسی، یہ تو نے اچھا کیا ہے کہ مجھے نانی جی کہنے لگی، چل ٹھیک ہے، منہ ہاتھ دھو لے، وہ کھانا لے آیا ہے ہمارے لیے۔ پھر کھانا تو اور کیا، مگر میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ ہم یہاں کچھ زیادہ دن رہیں گے اور وہ ہمارے لیے کھانے پکانے کا سامان لا دے، اکیلا ہے بیچارہ، رشتے ناتوں کو ترسا ہوا، بڑا خوش ہے ہم دونوں کے آنے سے، کہہ رہا ہے دوپہر کے بعد جائے گا اور سامان لے آئے گا۔ تجھے کھانا پکانا آتا ہے؟ نہیں، رتنا نے جواب دیا۔ خیر وہ بھی آ جائے گا، تم منہ ہاتھ دھو لے، کھانا کھائیں گے، اس کے بعد تم مجھے اپنے بارے میں بتانا۔ کھانے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد رتنا نے مختصر طور پر شیرداوتی سے کہا، میں اپنے بارے میں تمہیں کیا بتاؤں نانی جی، ماتا پتا مار کے ایک چھوٹی سی آبادی میں رہتی تھی، وہاں سے بھاگے راستے میں زمیندار نے میرے پتا جی کو مروا دیا۔ ماتا جی اور میں ایک کار میں بند ہو گئے اور اس کے بعد بہت عرصہ کے بعد جب میں باہر نکلی تو ماتا جی مار چکی تھی اور میں بے سہارا ہو گئی تھی۔ رتنا نے مختصر انداز میں پوری کہانی شیرداوتی کو سنا دی۔ شیرداوتی پرخیال نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی، پھر بولی، سنسار میں ہلچل مچا سکتی ہے تو، سنسار میں ہلچل مچا سکتی ہے، معصوم ہے، اپنے آپ کو نہیں جانتی، پر بڑا ہی اچھا ہوا۔ بھگوانی ماں جو بھی کرتی ہے اچھا ہی کرتا ہے، آپ دیکھنا تو ہم کالی کے داس اس سنسار کو اکال کھنڈر نہ بنا دے تو ہمارا بھی نام نہیں۔ 6 کنبوں سے بدلہ لینا ہے مجھے، ان 6 کنبوں نے جو مجھ پر ظلم کیا ہے تو سوچ بھی نہیں سکتی کیا تھی میں، کیا بنا دیا ان لوگوں نے مجھے۔ پھر میں نے بہت سے منتر سیکھے، انتظام کرنے کے بارے میں سوچا تو میرے دشمنوں نے مجھے مسلمان عالموں کے حوالے کر دیا، انہوں نے مجھے قید میں رکھا اور جب مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب ان کی قید سے رہائش مشکل ہے تو میں نے مرنے کا ڈونگ رچایا۔ سانس روکنا آ گیا ہے مجھے، سانس روک لی ہے میں نے، اور جب یہ انہیں اندازہ ہو گیا کہ میں مر چکی ہوں تو انہوں نے اپنے دھرم کے مطابق مجھے کفن پہنا کر دفنا دیا، لیکن میں نے تو ایک بار پھر جیون بچا لیا۔ یہ تیرا احسان ہے مجھ پر، یہ کہانی پھر تجھے کبھی اطمینان سے سناؤں گی، بس تو سمجھ لے ایک سنسار میرا دشمن رہا اور اس دشمنی میں نے کیا کیا کر ڈالا، میرے ساتھ میرا حلیہ دیکھ رہی ہے تو، ایسی نہیں تھی میں، ایسی نہیں تھی، مجھے ایسا بنا دیا گیا ہے، مجھے ایک بار پھر تیرے روپ میں نیا جیون دیا ہے، اب اس جیون سے فائدہ اٹھانا میرا کام ہے، چھوڑوں گی نہیں انہیں، جن سے بدلے کی بھاونا میرے من میں پروان چڑھ رہی ہے۔ ایک بتا بات رتنا، کیا تو میرا ساتھ دے گی؟ بول، میرا ساتھ دے گی تو؟ رتنا سوچتی رہی، ظاہر ہے اس کے پاس قوت فیصلہ نہیں تھی، کوئی راستہ ہی نہیں تھا اس کے پاس زندگی گزارنے کا، زمانے سے ناواقف، ماحول سے بے خبر۔ اس نے مدھم لہجے میں کہا، نانی جی جیسا آپ کہو گی ویسا ہی کروں گی۔ پھر وہ خاموش ہو گئی۔ ہیرا بہت اچھا آدمی تھا، پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، کئی دن گزر گئے، اس کی پیشانی پر کوئی شکن بھی نہیں آئی تھی، معاملات جوں کہ توں چل رہے تھے۔ پھر ایک دن شیرداوتی نے اس سے پوچھا، ہیرا کیا حال ہے تیرے جاگیردار کا، کیسی چل رہی ہے اس کی راجدھانی؟ نانی جی ہم تو 2 کوڑی کے غلام ہیں، ہماری کیا اوقات ہے، مہاراج کیسے جیون بتا رہے ہیں ہمیں تو کچھ معلوم نہیں ہوتا، بس آپ یوں سمجھ لیجیے کہ چل رہی ہے گاڑی، اکیلے میں کیا کر سکتے ہیں، بہرحال۔ اچھا یہ بتا، آتے ہیں کبھی کبھی؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، اب تو موسم آ رہا ہے، مہاراج اس وقت آئیں گے جب آم پک جائیں گے، ابھی تو آم پک رہے ہیں، تھوڑے دن پہلے دیوان جی آئے تھے اور دیکھ بھال کر کے گئے تھے، بس جیون بیت رہا ہے۔ شیرداوتی خاموش ہو گئی تھی، پھر اس نے اسی رات رتنا سے کہا، رتنا جوان ہو گئی ہے تو، ایک بات بتا مجھے، کیا تیرے من میں جوانی کا احساس نہیں ابھرتا؟ سمجھی نہیں نانی جی، میرا مطلب ہے کبھی من نہیں چاہتا کہ کوئی من کا میت ملے؟ رتنا خاموشی سے کچھ دیر سوچتی رہی، پھر بولی، نانی جی کبھی سوچا ہی نہیں اس بارے میں، جیون کی ساری کہانی تمہیں سنا چکی ہوں، اس کہانی میں کوئی ایسا سمے ہے جو اس طرح کے خیالات من میں پیدا کر دے؟ ہاں یہ تو ہے، مگر باولی میں تجھے بتاؤں گی کہ جیون کیا ہے، جوانی کیا ہوتی ہے، سنسار میں انسان کے من کے میت کیسے ملتے ہیں، تو نے اپنی سندرتا کو دیکھا ہے کبھی؟ بھگوان کی سوگند، اگر راجکماری کے کپڑے پہن لے تو راجکماری لگے، ایسی کہ جو دیکھے من محسوس کا رہ جائے، تیرے جیون میں جو صورتحال نکلی ہے، مطلب یہ کہ منش کا خون پینا، گوشت کھانا، اس نے تیرے شریر کو ایسا بنا دیا ہے کہ کوئی اسے دیکھے تو دیوانہ ہو جائے۔ دیکھ منش اگر اپنے آپ کو خلوص اور محبت کے ساتھ کسی کے حوالے کر دے تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ اسے خلوص اور محبت سے چاہنے والے لوگ مل جائیں۔
संसार अपने मतलब की सोचता हो और अपने मतलब की सोचने वाले तुझे लाखों मिल जाएंगे। जवानी और जवानी की देन तो थोड़े ही अरसा साथ रहती है, इसके बाद फिर समझ ले कि कोई पूछने वाला नहीं होता। अगर कोई चीज़ सारा जीवन साथ देती है तो वो होती है अपनी अकल, और अपनी अकल से काम लेकर सारी जवानी और उम्र के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। मेरी बातें समझ में आ रही हैं तुझे? शेरधावती ने रत्ना को देखा। रत्ना मुस्कुरा दी, बोली, नानी जी हमेशा ही मन चाहा कि कोई मुझे संसार की बातें बताए। भगवान की सौगंध, मुझे पहली बार लग रहा है कोई मुझे अपना मिला है, जो सिर्फ अपना नहीं मेरे बारे में भी सोच रहा है। आप नानी जी, आप मेरी मदद करो और मुझे बताओ मुझे अपने पापी संसार के बारे में। आप जब भी मुझे मिली हो संसार का बहुत सा ज्ञान मुझे मिल रहा है। मुझे याद आ रहा है नानी जी कि किस तरह मेरे माता पिता को जीवन से महरूम किया गया। हाँ नानी जी, अब सारी बातें मेरी समझ में आ रही हैं। मेरी माता जी बहुत सुंदर थीं, कमल के फूलों की तरह। मुझे याद है, अच्छी तरह याद है। अब जबकि होश आया है मुझे तो सारी बातें मन में आ रही हैं। मैं जानती हूँ कि मेरी माता जी का मंश ही मेरे पिताजी की मौत का सबब बन गया था, और आखिर में मुझे ये भी याद आ रहा है कि माताजी ने मुझे जीता रखने के लिए अपना खून पिलाया था, अपना गोश्त खिलाया था ताकि मैं जिंदा रहूं। नानी जी, अब मुझे बहुत सारी बातें याद आ रही हैं, और इसलिए याद आ रही हैं कि आपने मेरे मन में जो प्रेत जोत जगाई है, इसने मुझे सब कुछ याद दिला दिया है। मुझे बताइए संसार के बारे में। शिरदावती ने मोहब्बत से रत्ना को अपने सीने से लगा ली और बोली, खुली खुली सी बात है कि पापियों को खा जाओ, इन्हें कच्चा चबा लो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो वो ऐसा करेंगे। तुमने अगर इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचा देंगे। यही रीत है इस संसार की, इससे पहले कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाए तुम इन्हें नुकसान पहुंचा दो। बस यही तुम्हारी जीत है। मैं ऐसा ही करूंगी नानी जी, मैं ऐसा ही करूंगी। मुझे बताती रहो नानी जी, सब कुछ बताती रहो। आज से मैं तुझे असल संसार की तस्वीर दिखाऊंगी, बताऊंगी तुझे कि संसार क्या है और इससे निपटने के लिए तुझे क्या करना होगा। मैं तुम्हारी हर बात की तामील करूंगी नानी जी, रत्ना ने जवाब दिया।